السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال، آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ دوستوں، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جو خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس اور بابرکت ہو۔ یہاں پر ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ سعودی عرب میں وادی حجاز میں موجود ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان نہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے سوتے ہیں، نہ پیشاب کرتے ہیں اور نہ تھوکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ باتیں بالکل نئی ہوں گی جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ نمبر 1، دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ اب آپ جو خانہ کعبہ دیکھتے ہیں یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات مثلا طوفان، سیلاب اور حادثات کی وجہ سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سب سے بڑا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک بڑی خون ریزی کو روکا تھا اور حجر اسود کو ایک بڑے کپڑے میں رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے کئی واقعات کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی تھی، اور سب سے بڑی تعمیر 1996 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور خانہ کعبہ کی بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ خانہ کعبہ کی سب سے بڑی تعمیر تھی۔ اب خانہ کعبہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور دوسرا دروازہ باہر آنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب موجودہ دور میں خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اب کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے غلاف کے مختلف رنگ ہوتے تھے۔ دوستو، ہم لوگوں نے ہمیشہ خانہ کعبہ کو کالے رنگ اور سنہری رنگ کی کڑھائی میں ہی دیکھا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا کالا رنگ عباسی دور سے ہوا کیونکہ ان کے گھروں کے رنگ کالے ہوتے تھے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مختلف رنگوں کا تھا، جن میں سب سے نمایاں رنگ سرخ، سبز اور سفید رنگ تھے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کے پاس ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چابیوں کو اپنے پاس نہ رکھا، بلکہ جو خاندان پہلے سے ان چابیوں کا رکھوالا تھا انہیں ہی واپس دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نادر الفاظ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو چابیاں واپس کر دیں اور فرمایا، یہ چابیاں ہمیشہ تمہارے خاندان کے پاس ہی قیامت تک محفوظ رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور و زبردستی یا غیر اخلاقی طور پر تجھ سے یہ چھین لی جائیں۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ دروازے ہفتے میں 2 دن کے لیے کھلتے تھے اور لوگ خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زائرین کی تعداد بڑھنے سے اور دوسری وجوہات کی بنیاد پر خانہ کعبہ کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اب بس سال میں 2 مرتبہ یا پھر اعلیٰ حکومتی شخصیات کے لیے ہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس لوگ تیراکی کر سکتے تھے۔ خانہ کعبہ وادی میں نچلے حصے میں تھا اور نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ ایسی صورتحال میں لوگ تیراکی کے ذریعے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کروانے والے حکمرانوں کے نام کی تختی خانہ کعبہ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کئی سال تک لوگ یہ سوچتے رہتے تھے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک خوش نصیب نے خانہ کعبہ کے اندر کی تصاویر کھینچ کر پبلک کر دیں۔ خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور اوپر کی چھت ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کروائی تھی اس نے اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود ٹوٹ گیا تھا اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ اب اس حجر اسود کو یکجان کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حجر اسود کے کچھ ٹکڑے آج بھی غائب ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔